تخصص فی الافتاء والاقتصاد، اس کا تعارف کرائیں گے مفتی فیصل احمد صاحب. تو سب سے پہلے شعبے کا تعارف کروا دیں، وہ کیا ہے، اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے، پھر ہم اس کی شرائط داخلہ وغیرہ معلوم کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں افتاء تو جیسے مولانا شہباز صاحب نے فرمایا 1964 سے شروع تھا، اور اس میں ہمارے کچھ خصوصی مضامین، فلکیات وغیرہ یہ چیزیں شامل ہوتی تھیں. جی. پھر جیسے جیسے پاکستان میں اسلامک بینکنگ وغیرہ کا کام شروع ہوا، تو اگرچہ اس پر ہماری طرف سے اس وقت فتویٰ بھی نہیں تھا جواز کا یا عدم جواز کا، لیکن ایک نئی چیز آئی تھی تو اس کے اوپر کام شروع ہوا، اس کو پڑھنا پڑھانا. تو اس حوالے سے جو اے او فی کے اسٹینڈرڈس ہیں المعایر الشریعہ، وہ باضابطہ اساتذہ نے جا کے حضرت شیخ الاسلام صاحب سے پڑھے جی. اور ان کے دروس میں شریک ہوئے. تو مولانا حسان کریم صاحب جو ہیں ان کو ہم نے شروع میں کافی یہاں پر بلایا، تو انہوں نے بڑی ہم پہ شفقت فرمائی، اور اس زمانے میں انہوں نے یعنی 40 روزہ کورسز تو کئی کرائے، اس کے علاوہ بھی وہ پورا سال بھی آتے رہے ہر جمعرات کو، اور آ کر یہاں پر پڑھاتے رہے. اور الحمدللہ اس کے اندر صرف جامعۃ رشید نہیں بلکہ جامعۃ رشید کے علاوہ بھی یعنی بڑے بڑے جو مدارس ہیں، بنوری ٹاؤن ہے، بنوریا ہے، تو فاروقیہ ہے، تمام اداروں سے اہم مفتیان کرام آتے تھے، اور اس کے اندر وہ ایک درس کا ایک سلسلہ ہوتا تھا. تو مطلب یہ کہ اس زمانے سے مطلب اس پر کام شروع ہو گیا. صحیح. اور پھر آہستہ آہستہ اس کی جو اہم کتابیں تھیں، بنیادی کتابیں جو اس زمانے میں جدید معیشت معروف تھی، اسلامی بینکاری کی بنیادیں تھیں، اور المعایر الشریعہ اس وقت 5-6 جو جتنے آئے تھے وہ ٹھیک ہے، تو یہ باضابطہ جو ہے پڑھانا شروع کر دیا. تو یہ گویا کہ ویلیو ایڈیشن تھی افتاء کے اندر. صحیح. ٹھیک ہے نا، کیونکہ افتاء کے ساتھ آپ کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے فقہ الحلال بعد میں شروع ہوا 2000 تقریباً 17-18 سے، تو اقتصاد تقریباً 2003 سے شروع ہو گیا تھا. صحیح. تو یہ تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا. تو اس وقت سے یہ شروع ہو گیا، اور باضابطہ پھر کیونکہ اور شعبے بھی بننا شروع ہو گئے، افتاء والحدیث بن گیا، افتاء و فقہ الحلال بن گیا، تو افتاء والاقتصاد ایک مستقل نام ہو گیا. صحیح. تو تقریباً آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 2003 سے ہمارے پاس جو افتاء کا شعبہ تھا اس میں اقتصاد شامل تھا. صحیح. اچھا، پھر اب کیونکہ ظاہر ہے کہ اختصاص کا زمانہ ہے، تو اب زیادہ اس پر فوکس کر رہے ہیں، اور فقہ الحلال اور اس میں فرق ہو جاتا ہے کہ فقہ الحلال کے اپنے مقاصد ہیں اور اقتصاد کے اپنے مقاصد ہیں. تو ہمارے یہاں اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو اصولی طور پہ تو ایک جیسی ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ ہر شعبے میں ان کو الگ الگ انداز سے اس کو ویٹیج دے کر ہم رکھتے ہیں. اسی طریقے سے المعایر الشریعہ کے تقریباً 30 کے قریب جو معیارات ہیں تو ان کو ہم نے شامل کیا ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ ایک ترتیب بنائی ہے کہ جو ساتھی پڑھتے ہیں وہ ہفتے میں 4 دن پڑھتے ہیں، اور 5 دن پڑھتے ہیں، اور 6ٹھے دن وہ اس کا درس دیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، اب درس کی ترتیب بھی ہم نے یہ بنائی کہ اس کے اندر وہ جو ہے اپنی پریزنٹیشن دیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ جو چیزیں وہ پڑھتے جا رہے ہیں وہ چیزیں وہ یاد بھی کرتے جا رہے ہیں، اس کو مرتب بھی کرتے جا رہے ہیں، پھر مرتب انداز میں بیان بھی کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ گویا کہ اس چیز کے اندر وہ ماہر ہونا شروع ہوتے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا، اسی طرح المعایر کے جتنے بھی ہم معیارات پڑھتے جاتے ہیں وہ اسی طرح اس کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ پھر جو دیگر چیزیں معاون ہوتی ہیں جیسے اکاؤنٹنگ ہے، تو جدید معیشت جب ہم پڑھاتے ہیں تو ساتھ میں اکاؤنٹنگ کی وہ بنیادی باتیں بھی پڑھاتے ہیں جن سے بیلنس شیٹ کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، انکم اسٹیٹمنٹ کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو وہاں سے یہ سپورٹنگ جو چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس طرح سے ہمارا گویا کہ ایک یعنی نصاب کے حوالے سے ہماری ایک محنت ہو رہی ہوتی ہے، ایک منہج کے اعتبار سے ایک محنت ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں وزٹس کا سلسلہ ہے کہ ہمارا کیونکہ فقہ المعاملات المالیہ کا جو شعبہ ہے وہ اپنی جگہ پر بہت مستحکم ہے، کمپریہنسو ہے، اور اس کے اندر 3.5 سال کے اندر بی ایس فائنانس بھی ہوتا ہے، اور ساتھ میں اس کے اندر جو ہے تخصص بھی ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم نے اسی پیٹرن پر جو وہاں پر ہمارے دورے چل رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی دوروں کا آغاز کیا. جی. تو اسٹاک ایکسچینج ہے یا سی ڈی سی ہے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی تکافل کمپنی ہے، یا میوچل فنڈ کا ادارہ ہے، تو یا عام کمپنی ہے جہاں پر کوئی بھی یعنی شریعہ کمپلائنٹ سسٹم چل رہا ہے. تو ان تمام جگہوں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو لے جائیں. ٹھیک ہے. تو وہ مارکیٹ سے مطلب وہاں پہ عملی طور پہ کیا ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیں. صحیح. تو اس قسم کی ہماری ترتیب ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو فتاوی کی تعداد وغیرہ ہے وہ مولانا
شہباز صاحب نے فرمایا کہ وہ ہماری کامن ہوتی ہے. صحیح. البتہ اس کے موضوعات ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اقتصاد پہ رہیں, ٹھیک. فقہ الحلال والوں کے حلال پہ رہیں. اسی طرح جو ہمارے آگے چل کے ریسرچ آرٹیکلس ہوتے ہیں, صحیح. تو وہ ریسرچ آرٹیکل جو ہیں وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح سے تقسیم ہو کہ ہمارے اقتصاد کے رہیں اور ان کے اقتصاد پہ فقہ الحلال کے رہیں. صحیح. تو یہ ایک اوورال وہ ہے. ٹھیک اور ہے, اس کا ہمارے تعارف ہو. گیسٹ لیکچرز وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ سب چیزیں مل کر جو ہے طالب علم کے اندر اچھی استعداد پیدا ٹھیک کرتی ہے جی. اچھا, اس شعبے میں وہی شرائط داخلہ کیا ہیں اور داخلے کے دن اور پروسیس وہ بھی تھوڑا بتا دیجیے. جی, ہمارے افتاء کے داخلے کا پروسیس تو ایک ہی ہے. صحیح ہے. تو جس طرح سے یعنی ہمارا تقریباً 11 شوال سے یہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے. تو 11 شوال کے بعد ہمارا پروسیس اور فقہ الحلال کا پروسیس ایک ہی ہے. یعنی فزیکلی ہر بندے کو یہیں آ کر اپنی درخواست یا جو بھی فارم ہے وہ سبمٹ کر. نہیں, وہ تو آن لائن سہولت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن عملی طور پر اس کو آنا تو پڑے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ ہمارے یعنی ایلیجبلٹی کرائٹیریا پہ پورا اتر جاتا ہے جی. آگے پھر اس کو ظاہر ہے پھر ہمارے ساتھ امتحانات وغیرہ میں سب چیزوں میں پروسیس میں آنا ہے. صحیح ہے. تو اس کے لیے تقریباً ہمارے پاس 5-6 دن کا وقفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فارم جمع ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس دوران وہ آرام سے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ان کو امتحان میں بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ہوگا اور وہ آ گئے, ایسا نہیں ہوگا. پہلے وہ طے ہو جائے گا, اس کے بعد پھر وہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی ہمارے یہاں بھی ممتاز شرط ہے. صحیح ہے. یعنی 80% سے زائد نمبر ہونے چاہیے, اور وفاق کا ہو, مجمع کا ہو, تو ہم اس کو لیتے ہیں. رائیونٹ کا اگر کوئی فاضل ہے اور اس کی بھی یعنی پرسنٹیج ہمیں مل جاتی ہے تو ہم اس کو بھی رعایت کرتے ہیں. صحیح ہے. رائیونٹ کے فضلہ بھی یعنی اپلائی کر سکیں گے اس میں. جی, کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو امتحان ہے وہ کن علوم فنون کا لیا جاتا ہے, کون کون سی صلاحیتیں جانچی جاتی ہیں اس کی؟ جی, تحریری امتحان جو ہے وہ تو اس میں مختلف فنون ہوتے ہیں, جیسے صرف نحو اور منطق, بلاغت اور فقہ, اصول فقہ, اصول تفسیر. اس قسم کے جتنے بھی فنون ہیں ان کی یعنی معمول کی جو کے سوالات ہو سکتے ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں. تو گویا کہ مطلب اوسط استعداد کا ہر ساتھی اس کو حل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر ہمارا ہوتا ہے دوسرا جو تقریری امتحان ہوتا ہے. تو اس میں عام طور پر کیونکہ ہمارا اقتصاد کا ہے تو ہدایت پر زیادہ توجہ ہوتی ہے, ہدایت حارث رابع پہ. اس کے علاوہ توضیح و تلویح ہے, بیضاوی ہے, مختصر المعانی ہے. یہ کتابیں بھی ہوتی ہیں جہاں پہ جس سے مناسب ہو, ضرورت ہو تو اس سے پوچھا جاتا ہے, جائزہ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک تقریری امتحان ہمارا تو مطلب یقینی ہوتا ہے, اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر 2 بھی ہوتے ہیں. 2 بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, یعنی انہی دنوں کے اندر وہ لوگ آئیں گے تو یہیں پہ 11 شوال سے جو لوگ ہیں وہ پھر جامع رشید میں یہاں پر رہائش دے دی جاتی ہے. صحیح ہے. اور کتابیں وغیرہ بھی مہیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے پروسیس چلتا ہے تقریباً یہ 10 سے 12 دن کا پروسیس ہے. ٹھیک, آخری نتیجہ آنے تک. صحیح ہے. اور یہ جو اسکولنگ کی کوئی شرط نہیں ہے, اور اسی طرح جو انگریزی کی استعداد ہے اس کی کوئی شرط ہے؟ دیکھیں, شرط تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے اس کے بغیر یہ شعبے نہیں چل سکتے. صحیح ہے. اچھا, انگریزی کے علاوہ بھی جیسے فقہ الحلال ہے, تو فقہ الحلال میں اگر اس نے فوڈ کیمسٹری وغیرہ پڑھنی ہے آگے, جی, تو ظاہر ہے اس نے کم از کم میٹرک یا انٹر لیول تک سائنس پڑھی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک گویا کہ اہم ترجیح ہوتی ہے. اگر کسی کو سائنس کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے, میٹرک اس نے آرٹس میں کیا ہے, تو اس کے لیے فقہ الحلال ذرا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ہمارے اس میں اگر کسی نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہوئی ہے, آئی کام کیا ہے, بی کام کیا ہے, تو اس کی ترجیح ہو سکتی ہے. صحیح ہے. تو ترجیحی طور پر تو ہم طے کرتے ہیں, کیونکہ ہر قسم کے ساتھی آ رہے ہوتے ہیں. جی. تو بعض دفعہ کسی کی استعداد اتنی زبردست ہوتی ہے کہ پھر اس کو ہم دوسری طرف سے کچھ رعایت بھی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اور جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ جو اکاؤنٹنگ اس طرح کی چیزیں ان کو جلدی پک بھی کر لیتے ہیں. تو صحیح ہے. تو لیکن یہ شرط کے درجے میں نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. مفتی فیصل احمد صاحب تعارف دے رہے تھے.